بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم قیامت کے واقع ہونے کو دیکھیں گے عقلی دلائل کی روشنی میں کہ انسانی عقل بھی قیامت کا کیسے مطالبہ کرتی ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کو ان کے ظلم کی کوئی سزا نہیں ملتی، یا اگر ملتی بھی ہے تو اتنی سزا نہیں ملتی جتنا وہ ظلم کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں اور ان کی مظلومیت پر ان کو کوئی جزا نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہے تو وہ جزا بہت کم ہوتی ہے۔ اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا، اور یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی اور عالم ہو، یعنی کہ کوئی اور دنیا ہو جس میں ظالم کو مکمل سزا دی جائے اور مظلوم کو مکمل جزا دی جائے۔ اور جزا اور سزا کے نظام کو برپا کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو ہماری زندگی اس دنیا میں چل رہی ہے، یہ مکمل طور پر پہلے ختم ہو، کیونکہ جزا اور سزا اس وقت تک جاری ہو سکتی ہے جب تک بندوں کے اعمال ختم ہو جائیں، اور جب تک تمام انسان اور یہ کائنات ختم نہیں نہ ہو جاتی، لوگوں کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی ختم ہو گئے۔ بے شک اس کے اپنے عمل کرنے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ اعمال جو وہ اپنی زندگی میں کرتا رہا ہے اس کے اثرات تو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے نا۔ اگر کوئی شخص اچھے اعمال کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس کا اچھا اثر وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ جب تک وہ اثر قائم رہے گا اس کے اعمال میں، وہ اچھے اعمال کا اثر لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برے اعمال کرتا رہا ہے اور برا اثر چھوڑ گیا ہے، جب تک اس کی پیدا کردہ برائی اس کے مرنے کے بعد رہے گی، چاہے وہ جتنا مرضی عرصہ کیوں نہ ہو، تب تک وہ برائی جو ہے اس کے اعمال میں لکھی جاتی رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس قیامت کے برپا ہونے کے لیے سب سے پہلے اس زمین پر مکمل طور پر انسانی زندگی کا خاتمہ ہو۔ مثال کے طور پر انسانی تاریخ میں جو سب سے پہلا قتل ہوا، وہ قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل تھا، جس نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو قابیل نے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اب اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے ان کے قتل کے جرم سے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اس لیے جب تک قتل کا سلسلہ ختم نہیں نہ ہوگا تب تک اس کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا اس قابیل کا۔ اس کو ہم ایک اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو ہزاروں چیزیں ایسی آتی ہیں جو قابل اعتراض ہیں، بے حیائی پر مبنی ہوتی ہیں، جو ہمیں دکھنے میں آتی ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص اس چیز کو لائک کرتا ہے یا اس چیز کو اپنے دوستوں میں شیئر کرتا ہے تو وہ جو قابل اعتراض پوسٹ ہے جن جن دوستوں کے پاس جائے گی، ان دوستوں کو جو گناہ ملے گا دیکھنے پر دانستہ طور پر، تو اس کا گناہ اس شیئر کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا، چاہے وہ فوت ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ اس دنیا سے ہی کیوں نہ چلا جائے۔ جب تک اس کی شیئر کی ہوئی پوسٹ ٹریول کرتی رہے گی، وہ جو قابل اعتراض پوسٹ ہے، تب تک وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ یہی حالت جو ہے وہ پھر ایک اچھی چیز شیئر کرنے کی بھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کی نیکیوں میں مدد کیا کرو لیکن ایک دوسرے کی برائیوں میں مدد نہ کیا کرو۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کیونکہ نیک اعمال بھی اپنا پیچھے اثر چھوڑ جاتے ہیں اور برے اعمال بھی اپنا جو اثر ہے وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں صرف قیامت ہی ہے جو انصاف کر سکتی ہے کہ ظالم کو اس کی سزا دے سکتی ہے اور مظلوم کو اس کی جزا دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن پاک میں یہی بات ہمیں سمجھاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دے۔
یہی بات اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ایک اور مقام پر سمجھاتا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف، اللہ تعالیٰ کے عدل اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بالکل برخلاف ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی دنیا میں گناہ کرتا رہا اور دوسرا بچتا رہا، قیامت کے روز یہ دو لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہے نا ایک اور جگہ بھی، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ ہم جو مسلم ہیں، جو میرے ماننے والے ہیں، ان کو ہم مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر قدم جو ہے وہ بہت محتاط طریقے سے اٹھانا چاہیے، اور ہر قدم ہمارا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے لیے قیامت کے روز بہت مشکل پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔